کس درد کا نام ہے۔ کربلا میں کس طریقے سے، کس انداز سے اولاد محمد پہ جبر کیا گیا، ظلم کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، اور کس طرح سے ہر فرد نے جام شہادت کو نوش فرمایا، اور کس طرح سے وہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب لکھا اور اسلام کی داستان لکھی۔ آج میں اور آپ اگر گھر بناتے ہیں نا تو باہر تختی لگواتے ہیں کہ میاں یہ فلانے کا گھر ہے، میاں یہ فلانے کا گھر ہے۔ اسلام بھی ایک گھر ہے، اسلام کے دروازے پہ تختی حسین ابن علی کی لگی ہے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کربلا میں کر دکھایا ہے، قیامت تک اس بات کو یاد رکھا جائے گا۔ اور وفا جس طریقے سے گھر نبھائی ہے حسین ابن علی نے کربلا کے اندر 72 کے 72 تن قربان کر دی، اپنی ساری اولاد کو حسین ابن علی نے کربلا میں شہید کر دیا۔ اور جب حسین ابن علی کی بات ہوتی ہے تو وفا یاد آتی ہے، وفا کی داستان یاد آتی ہے، اور ایسی وفا جس پہ رب العالمین بھی فخر کرتا ہے، اس وفا کو رب العالمین بھی داد دیتا ہے۔ ایسی وفا نہ آپ کو زمین میں ملے گی نہ آسمان میں ملے گی، جو وفا کربلا میں حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ نے کر دکھائی۔ جب غازی عباس علمدار نے دیکھا کہ ہمارے خیموں میں بھوک آ گئی ہے، پیاس آ گیا ہے، اور ننھی سکینہ پانی کے لیے تڑپ رہی ہے، ننھا اصغر پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، ننھی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ پانی کے لیے تڑپ رہی ہیں، تو عباس سے برداشت نہ ہوا۔ عباس گئے حسین ابن علی کے پاس اور جا کے بولا، اے آقا، اے مولا، عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا زندہ ہونے سے لے کر آخری وقت تک کبھی حسین ابن علی کو اپنا بھائی کہہ کر نہیں پکارا، کیونکہ ان کی ماں نے حکم دیا تھا کہ عباس اپنے حسین ابن علی وہ تمہارے رشتے میں بھائی ہیں، لیکن تم ان کے غلام ہو، تم ان کے نوکر ہو، وہ تمہارے مولا ہیں۔ مولا عباس نے جب دیکھا نا کہ خیموں میں پیاس آ گئی ہے، تو مولا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر ہاتھ جوڑ کر فرمایا، مولا مجھے اجازت دے، ننھی سکینہ پانی کے لیے تڑپ رہی ہے، ننھا اصغر پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ پانی کے لیے تڑپ رہی ہے، ہماری سید زادیاں پانی کے لیے ترس رہی ہیں، بچے پیاسے ہیں، بچے بھوکے ہیں۔ تو حسین ابن علی نے کہا، نا بس میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ تم کربلا میں جاؤ، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر عباس علمدار کربلا میں جاتے تو کربلا کا نقشہ ہی بدل جاتا۔ حسین ابن علی نے عباس کو کہا کہ عباس تم کربلا مت جانا۔ حسین ابن علی نے کہا کہ عباس تم ہی تو جو میرے بعد ان سب سید زادیوں کو، میری اولاد کو مدینہ واپس لے کے جاؤ گے، تم بھی نہ رہے تو ان کو مدینہ پاک کون لے کے جائے گا؟ تو عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کے بار اصرار پہ حسین ابن علی نے آخر عباس کو اجازت دی کہ تم میدان جنگ میں جاؤ۔ تو عباس علمدار جب اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر اپنے مولا سے اجازت لے کے نا تو مولا کو سینے لگایا، مولا کو ملا، جس درد سے ملے حسین کو پتا تھا کہ عباس نے جانا ہے تو کیا ہونے والا ہے، حسین کو پتا تھا کہ عباس چلے گئے تو عباس واپس زندہ نہیں آئیں گے، شہید ہو کر واپس آئیں گے۔ حسین ابن علی نے عباس کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر بٹھا کے عباس کو تیار کر کے اس کو کربلا کی جانب بھیجا، اور دریائے فرات کی جانب جب عباس کو بھیجنے لگے تو مولا حسین نے کہا کہ عباس خیال سے جانا، تم علی کے بیٹے ہو، تم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد ہو، تو خیال سے جانا۔ عباس علمدار نے یقین دہانی کراتے ہوئے اپنا دریائے فرات کی طرف سفر کو جاری کیا۔ جب شروع کیا نا تو راستے میں یزیدی لشکر نے عباس کو روکنے کی کوشش کی۔ عباس نے اپنی تلوار نکالی اور جس جرأت و بہادری کے ساتھ عباس ایک ایک کافر کو کاٹتا ہوا دریائے فرات کی جانب اپنا سفر شروع کیا۔ عباس نے ایک ایک دشمن کو، ایک ایک کافر کو کاٹ کے واصل جہنم کیا، واصل نار کر دیا۔ عباس جب دریائے فرات پر پہنچے تو عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مشخیزہ نکالا اور اس کو پانی سے بھر لیا۔ عباس نے چلو بھرا کہ میں بھی تھوڑا پانی پی لیتا ہوں، لیکن عباس کے دل و دماغ میں وہ سکینہ کی چیخیں گئیں، عباس کے دل و دماغ میں وہ اصغر کی ننھی پیاس گئی، عباس کے دل و دماغ میں ام کلثوم کی وہ آوازیں گئی کہ عباس مجھے پیاس لگی ہے، عباس مجھے پیاس لگی ہے۔ جب عباس نے مشکیزہ بھرا تو اپنے گھوڑے کو حکم دیا کہ اے گھوڑے تو بھی پانی پی لے۔ گھوڑے نے پانی پینے سے انکار کر دیا، اور میرے دل نے کہا کہ گھوڑے نے یہی کہا ہوگا کہ عباس علمدار آپ میرے مالک ہیں، جب میرے مالک نے پانی نہیں پیا تو نوکر کی کیا مجال کہ وہ پانی پی لے، ٹھیک ہے؟ تو میرا دل کہتا ہے کہ عباس نے پھر یہ کہا ہوگا کہ اے گھوڑے تو اتنا وفادار ہے کہ تو نے پانی نہیں پیا اس لیے کہ تو میرا نوکر ہے، تو میرا غلام ہے، ٹھیک ہے؟ تو جن کا میں غلام ہوں جب تک انہوں
انہوں نے پانی نہیں پیا تو میں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ خیر عباس علمدار نے وہ مشکیزہ اٹھایا اور اپنے گھوڑے پہ رکھا اور اپنا واپس خیموں کی طرف جب سفر جاری کیا تو راستے میں اسعد بن عمرو نے کہا کہ اگر یہ مشکیزہ، اگر یہ پانی ثانیے علی کی خیموں تک پہنچ گیا، حسین ابن علی کی خیموں تک پہنچ گیا، علی کی اولاد تک پہنچ گیا تو قیامت تک یہ جنگ ختم نہیں ہوگی، ہمیں کاٹ دیا جائے گا، ہمیں نصف و نابود کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ عباس علمدار، کیونکہ علی کو میں نے صفین میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے، یہ اسی کا بیٹا ہے، یہ ثانی علی ہے۔ عباس کو دیکھنے سے علی یاد آتے تھے کیونکہ عباس کی شکل بھی علی جیسی تھی، عباس کا ظاہر بھی علی جیسا تھا، عباس کی تلوار بھی علی جیسی تھی، عباس کی چال چلن ٹور بھی علی جیسی تھی۔ جب اس نے دیکھا نا کہ عباس خیموں کی طرف واپس جا رہے ہیں تو اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ عباس پر ایک ایک کر کے حملہ نہ کرو، آپ اس سے لڑ نہیں پاؤ گے، عباس پہ سارے حملہ کر دو۔ تو جب عباس پہ سب نے حملہ کر دیا نا تو تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تلواروں کی بارش ہو رہی ہے، عباس مقابلہ کر رہے ہیں اور ان سب کتوں بھیڑیوں کو عباس کاٹتے ہوئے خیموں کی جانب جا رہی ہیں، سب کو واسطے جہنم کر رہے ہیں۔ جب عباس خیموں کی جانب جا رہے تھے تو ایک تیر جو تھا وہ عباس کے، جب انہوں نے تیر چلایا نا تو اسعد بن عمرو نے کہا کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو عباس کو شہید کر دے تو میں اس کو سونے چاندی میں اس کو توڑ دوں گا، اس کو لاد دوں گا۔ تو ایک شخص نے کہا کہ میں کروں گا۔ جب اس شخص کو جب شخص عباس کے قریب آیا تو اس نے تلوار چلائی تو عباس نے اپنی تلوار چلائی تو اس دشمن کی، اس کتے کی تلوار جو تھی وہ دو ٹکڑے ہو گئی۔ تو پیچھے کھڑے ایک دشمن نے، ایک ان کے فوجی نے تیر چلایا جو عباس کے دائیں بازو میں آ کر لگا اور عباس کا بازو تن سے جدا ہو گیا، عباس کے بازو کو کاٹ دیا۔ عباس نے بجائے اس کے، عباس کے اوپر تیروں کی برسات ہو رہی تھی، عباس کے اوپر تلواروں کی برسات ہو رہی تھی، عباس کے اوپر بچیوں کی برسات ہو رہی تھی۔ عباس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، عباس نے بائیں ہاتھ میں وہ مشکیزہ پکڑا اور خیمے کی جانب اپنا سفر شروع کیا۔ جب عباس کے دوسرے بازو میں ایک اور فوجی نے، ایک اور کافر بدبخت نے عباس کے دوسرے بازو میں جب تیر مارا تو عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ اب عباس علمدار کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ جرأت عطا کی تھی، وہ بہادری عطا کی تھی، اور عباس علمدار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اور ان میں وہی جلال تھا، وہی طاقت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے شیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی تھی۔ حضرت علی کا یہ بیٹا، حضرت علی کا یہ لال جب اپنے دیکھا کہ میرے دونوں بازو قلم ہو گئے تو اس عباس علمدار نے وہ مشکیزہ اپنے دانتوں کے ذریعے اٹھایا اور اپنا سفر شروع کیا۔ تو پھر ایک اور کافر نے ایک تیر چلایا جو عباس علمدار کی آنکھ میں آ کے لگا، تو عباس علمدار کے منہ سے وہ مشکیزہ گرا، انہوں نے تلوار چلائی، وہ تیر چلائے جو مشکیزے کے اندر آگ لگے، وہ لیک ہو گیا اور پانی سے بہہ گیا، ایک تیر عباس علمدار کی آنکھ میں آ کر لگا۔ تو عباس علمدار پھر بھی جا رہے ہیں، پھر بھی اپنا سفر جاری رکھا ہوا ہے کہ چند بوندیں جو بچ گئی ہیں یہ خیموں تک پہنچ جائیں، لیکن ایک کافر بدبخت نے ایسا تیر چلایا کہ جو جب خیموں کے قریب پہنچے عباس علمدار تو ایک کافر بدبخت نے ایسا تیر چلایا جو عباس کے سر میں لگا اور عباس کا سر زخمی ہو گیا۔ اب زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے عباس علمدار گھوڑے سے گر پڑے، عباس کا سر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں جا پڑا۔ حسین ابن علی اتنا روئے، عباس پہ فخر تو تھا ہی ان کو، اتنا روئے کہ عباس میرے بعد اب ننی سکینہ کو مدینہ کون لے کر جائے گا، ام کلثوم کو مدینہ کون لے کر جائے گا، زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں کو مدینہ کون لے کے جائے گا۔ عباس کی عباس یہ سنتے ہوئے عباس نے کہا مولا میں نے قیامت تک، میں نے پیدا ہونے سے لے کر آج تک آپ سے کوئی چیز نہیں مانگی، لیکن مولا میں آج آپ سے ایک چیز مانگتا ہوں۔ تو مولا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عباس مانگو، حکم کرو، کیا مانگتے ہو؟ فرمایا کہ مولا عباس کی ایک آنکھ میں تیر لگا تھا اور دوسری آنکھ میں ریت تھی جو مولا عباس آنکھیں نہیں کھول سکتے تھے۔ تو فرمایا حسین ابن علی نے کہا کہ اے عباس بتاؤ کیا فرمائش ہے، کیا حکم ہے، بتاؤ میں پوری کروں گا۔ مولا عباس نے فرمایا مولا ایک آنکھ میں تو تیر لگ گیا ہے، اس سے تو میں نہیں دیکھ سکتا، دوسری آنکھ میں ریت ہے، اگر وہ ریت آپ نکال دے تو میں آپ کے چہرہ انور کی زیارت کر لوں۔ مجھے پتا ہے کہ میں جب پیدا ہوا دنیا میں آیا تو آپ کا چہرہ دیکھا سب سے پہلے، میں چاہتا ہوں جب دنیا سے رخصت ہو جاؤں تب بھی آپ کا چہرہ دیکھتے ہوئے میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ تو مولا حسین ابن علی بلک بلک کے بچوں کی طرح رونے لگے اور اس درد سے روئے کہ زمین کانپ اٹھی، آسمان کانپ اٹھا، دریائے فرات کانپ اٹھا،
دریائے فرات نے کہا کہ اے باری تعالیٰ مجھے حکم دے، میں حسین کے خیموں کی طرف اپنا رخ کر لوں، مولا مجھے حکم دے۔ لیکن خالق رضا بندی رب العالمین کی رضا اس چیز میں نہیں تھی کہ وہ پانی حسین کے لبوں کو چھوٹا۔ تو حسین ابن علی نے عباس کی وہ آنکھ صاف کی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی اور زیارت کرتے کرتے اپنا دم توڑ گئے۔ حسین جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم توڑا نا زیارت کرتے کرتے، تو حسین ابن علی نے کہا، جب عباس نے حسین کی زیارت کی تو حسین ابن علی نے کہا کہ عباس میں نے بھی تم سے آج تک کچھ نہیں مانگا، آج میں تم سے مانگتا ہوں۔ تو عباس علمدار نے ہاتھ جوڑ کر کے بولا، مولا مجھے گناہگار نہ کرے، مولا حکم کرے۔ تو مولا حسین نے کہا کہ عباس آج جاتے جاتے مجھے بھائی کہہ کے پکار دو۔ عباس علمدار نے کہا، مولا مجھے میری ماں کا حکم نہیں ہے اور میں اس لائق بھی نہیں ہے کہ آپ کو بھائی کہہ کے پکاروں۔ عباس علمدار روتے روتے اس دنیا سے جدا تو ہو ہی رہے تھے، تو کہا مولا میں آپ کے حکم کی پامالی کرتا ہوں، آپ کے حکم کو ماننا یہ سخت گناہ ہے کہ میں آپ کا حکم نہ مانوں، لیکن مولا مجھے حکم نہیں ہے کہ میں آپ کو بھائی کہہ کر پکاروں۔ تو مولا حسین کی وہ درد تھا، وہ روئے مولا حسین، وہ جو تڑپے وہاں پہ، مولا حسین کی روح کانپ اٹھی۔ مولا حسین نے جب دیکھا کہ میرا بھائی مجھ سے جدا ہو رہا ہے، تو عباس علمدار نے وہ جو بھائی کی تب ان کے ذہن میں آئی تو بتایا کہ دیکھا کہ عباس علمدار جب دنیا سے جدا ہو رہے تھے، ناظرین یہ وقت تھا کہ جب عباس علمدار دنیا سے گئے تو حسین کی گود میں اپنا سر رکھا ہوا تھا، اور وہ کیسی وہ شہادت تھی جو حسین ابن علی کی گود میں آئی۔ تو یہیں تک ہماری کہانی تھی جو میں نے آپ کو سنانی تھی، یہ ہماری کہانی ہے۔ تو یہاں پہ جب مولا عباس علمدار کی شہادت ہو گئی تو وہ جو تھا کہ کربلا میں ایک سناٹا پھیل گیا، کربلا میں ایک درد پھیل گیا کہ آج عباس علمدار شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔